تو آپ یہ کیسے آئے کہ آپ ایک روایتی مدرسے سے ایک جدید جو ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا کہ ہم جی ٹیکنالوجی سے بہت دور رہیں گے، پہلی بات وہ خود نہیں رہ سکتے، دوسری بات پتہ کیا ہے کہ جب ان کی اگلی نسل آئے گی نا تو وہ قابل ترس لوگ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے نا وہ چھلانگ لگانی۔ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے جو حفظ کا جو نظام ہے اس کو مینیج کیا جا سکے؟ میں ان کے سامنے یہاں پہ اپنی سکرین کھولوں گا، میں ان کو کہوں گا دیکھیں جی آپ نے بچے کو یہاں پہ داخل کیے ہوئے 1 سال ہو گیا، لیکن آپ کے بچے نے دیکھیں 1 سال کے اندر 100 دفعہ اس نے چھٹیاں کی ہیں۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے 10 دفعہ اس نے اپنی دادی کو فوت کیا ہو تو اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہوگا۔ ناظرین کے لیے نا اس کا تو جو عملی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ دکھا دیں کہ اسکرین شیئرنگ کے ذریعے ہم دکھا دیں یہ کام کس طرح کرتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ حفظ کے ایک ادارے کو جو بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں نا، ہم نے کوشش کی ہے ان سب کا جو ہے نا وہ اس کے اندر حل پیش کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمان۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور اسی طرح ادارہ لجنۃ العلماء کے چیئرمین بھی ہیں، جس کے اندر جو ہے مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں دین کی نشر و اشاعت سے متعلق، جن میں سے بڑا مشہور جو ہے العلماء ویب کے نام سے آپ ایک ویب سائٹ ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ میری مراد جناب شیخ خضر حیات صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج بزم قرآن میں ان کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک یونیک نئی ایک چیز لے کے آئے ہیں قرآن مجید کی خدمت کے حوالے سے، جو اصل میں تیار کی گئی ہے طلباء کی خدمت کے لیے، اسی طرح اساتذہ کی خدمت کے لیے، اسی طرح جو دینی مدارس ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ ایک سسٹم بنایا ہے انہوں نے، حفظ مینجمنٹ سسٹم، وہ لے کے آئے ہیں۔ ہم ان سے بات چیت کریں گے، اس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اور اسی طرح اس کی خصوصیات جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سسٹم کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو شیخ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا، آپ نے ایک ماشاءاللہ بڑا عظیم کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور کاوش کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ سعدرون بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ادارے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا گفتگو کا۔ بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک یعنی سوال کرنا چاہوں گا جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے کہ آپ نے شروع سے دینی مدرسہ میں تعلیم حاصل کی، آپ نے حفظ کیا، اس کے بعد پاکستان میں ایک بڑے ادارے سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے۔ آپ نے یعنی شروع سے آخر تک زیادہ جو فوکس رہا ہے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، آپ کا جو رجحان ہے اور جو آپ جڑے رہے ہیں دینی مدرسے کے ساتھ، اور وہ بھی ایک دینی مدرسے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ ایک روایتی جو نظام تعلیم ہے اور اس میں نئی جو چیزیں ہیں، ٹیکنالوجی ہے یا اس طرح کی چیزیں، ان کو پسند نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ماشاءاللہ جب میدان عمل میں آپ نے قدم رکھا ہے تو آپ نے العلماء ویب بنائی اور اب یہ سسٹم لے کے آ گئے ہیں، حفظ مینجمنٹ سسٹم۔ تو آپ یہ کیسے آئے کہ آپ ایک روایتی مدرسے سے ایک جدید جو ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں سعد بھائی، اس میں نا میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ویسے جتنی بھی تعلیم ہے نا وہ ٹوٹل مدرسے کی ہی ہے۔ صحیح، یعنی مدرسے سے پہلے میں نے 5-6 کلاسیں جو ہے نا وہ گاؤں کا جو ایک روایتی سسٹم ہوتا ہے اسکول کا، اس میں نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جب میں حفظ میں آ گیا ہوں، پھر آگے مطلب جو دینی تعلیم ہے پھر مدینہ یونیورسٹی میں چلے گئے، تو اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے میٹرک ایف اے وغیرہ یہ چیزیں کی تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اصل میں جو دینی مدارس ہیں نا وہ ان کی بدولت ہی تھا، بلکہ دینی مدارس کا لفظ سے اگر میں کہوں تو وہ اصل میں جو ہمارا، جس کو ہم ام المدارس مجھے کہنا چاہیے، جو ہمارا جامعہ رحمانیہ ہے، یہ سارا کا سارا جو نا یہ اسی کی بدولت ہے۔ اور میری جتنی بھی تعلیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ یا تو ساری کی ساری ہم نے یہاں سے سیکھی ہوئی ہیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ ان کی بنیاد جو ہے نا وہ یہیں سے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ بات میں آپ کی بنیادی تعلیم جو ہے وہ دینی مدرسے سے ہے، آپ نے ساری کی ساری تعلیم جو ہے، مطلب ہم دین کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں یا دنیا کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا ہمارے اندر جو بھی چیزیں ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا کچھ جو سوچ و فکر ہے وہ اصل میں علماء سے ہی سیکھی ہوئی چیزیں ہیں اور مدرسے سے ہی آپ سمجھیں کہ سیکھی ہوئی چیزیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اگر
جو میری دنیاوی تعلیم یا عصری یا ماڈرن جو ایجوکیشن بھی جس کو کہا جاتا ہے نا، تو وہ بھی میری کوئی عام یہ جو اسکول کالج یا اس طرح ان میں کبھی بھی نہیں گیا، اور نہ ہی مجھے جانے کا کبھی شوق رہا ہے، اور نہ ہی کبھی یعنی اتفاق ہوا ہے. تو میں اس بات کو اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں ٹوٹل جو میرا بیک گراؤنڈ ہے نا وہ ایک دینی مدرسے کا ہے. صحیح. تو پھر یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ جی دینی مدارس جو ہیں وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن یا ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس سے بہت زیادہ دور ہوتے ہیں، لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اور آپ نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ سسٹم ہی اس طرح کے یعنی پلیٹ فارمز لانچ کرنے شروع کر دی ہیں. اس میں مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ میرے حال میں دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے یعنی جو ادارے کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جامعہ رحمانیہ تھا اس میں شروع سے ہی الحمدللہ، اور جو جامعہ رحمانیہ کی تاریخ کو جانتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی جو امر واقع ہے یا عصر حاضر جو ہے نا اس سے کبھی بھی وہ لا تعلق نہیں رہا. صحیح. اور مطلب ادارے کے جو بڑے ہیں یا اساتذہ ہیں ہمیشہ انہوں نے چیزوں کو اس انداز سے دیکھا ہے. ہم چھوٹے سے تھے اور ہمیں باتیں زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو اس وقت نا یہ لفظ بولا جاتا تھا، حضرت مدنی صاحب کا یہ زیادہ مقولہ ہوتا تھا کہ بیٹا ایک فقہ الواقع ہوتی ہے، ایک فقہ الاحکام ہوتی ہے، تو آپ کو نا دونوں چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنی چاہیے. پھر اس طرح کی باتیں بھی ہم بڑی سنتے تھے، من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل. تو یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ شروع سے ہمارے ذہن کے اندر موجود تھیں. تو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یعنی پڑھائی کے دوران ہی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے سب سے پہلے ایک دفعہ میں نے نا حفظ کا کمپٹیشن تھا، اس کے اندر میں نے حصہ لیا، تو وہاں سے میری پوزیشن آئی اور مجھے پیسے ملے. تو وہ میرے حال میں شاید کوئی 40-50 ہزار روپیہ تھا، اور اس وقت ایک اچھی خاصی جو ہے نا وہ اماؤنٹ بنتی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 40-50 ہزار کا میں نے کیا لیا ہوگا؟ تو اس سے میں نے کمپیوٹر لے لیا. حالانکہ میں مدرسے کی میرے حال میں تیسری یا چوتھی کلاس میں تھا. کمپیوٹر لے لیا، اور اس کے بعد نا میں نے اس کے اندر نا 1 یہ جو ٹیرا بائٹ ہوتی ہے نا 1 TB کی ایک ہارڈ ڈسک لے لی. تو وہ میرے اساتذہ بھی جو ہے نا وہ بھی حمزہ صاحب مجھے اچھی طرح ہے، مجھے کہتے یار یہ آپ نے 15-20 ہزار روپے اس بات پہ کیوں لگا لیا کہ یہ تم ایک نا یہ ٹیرا بائٹ ساتھ جو ہے نا وہ اٹھائے پھرتے ہو. تو میں نے کہا استاد جی میں نے نا اس کے اندر ڈیٹا رکھنا ہے. تو وہ ڈیٹا لفظ میں نے اس طرح کا بولا کہ انہوں نے نا ایسے میرا مذاق اڑایا کہ کون سا تمہارا اتنا خاص کوئی ڈیٹا ہے جو تم رکھنا چاہتے ہو. صحیح. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ میں نے کیوں لے لی، کیونکہ نا وہ اصل میں حسن مدنی صاحب کے پاس میں نے دیکھی تھی. اسی طرح وہ ماڈل ٹاؤن میں مجھے نظر آتی تھی، اور پتہ چلتا تھا کہ یار اس کے اندر بڑی چیزیں آپ جہاں مرضی اٹھا کے لے جاؤ تو ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہے نا وہ چلی جاتی ہیں. صحیح. اس طرح کر کے اچھا پھر جب ہمارے پاس کمپیوٹر آ گیا اور اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں، تو پھر نا باقاعدہ ادارے کے اندر جب ہم آخری کلاسوں میں گئے ہیں تو وہاں باقاعدہ کمپیوٹر ایجوکیشن جو ہے نا وہ بھی تھی، اور اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا وہ باقاعدہ کمپوزنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ سکھانی شروع کی گئیں. تو بات کو نا میں مختصر کر دیتا ہوں کہ کمپیوٹر کا نا ذوق تھا، لیکن نا اس کے باوجود آپ سمجھ لیں کہ ذہن زیادہ نا ان چیزوں کی طرف پھر بھی راغب نہیں تھا. مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب تک میں پاکستان میں یہاں رہا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا. تو اگر کبھی کبھار گھر سے امی ابو کا یا کسی کا اٹھا کے لے آئے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جو ہی ہم جامعہ اسلامیہ میں گئے نا تو وہاں جا کے مجھے اندازہ ہوا، وہاں پہ نا ہم یہاں رحمانیہ سے جب گئے تھے نا 3 ساتھی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں پہ نا پاکستانی طلباء کے اندر نا ایک بات اس طرح کر کے مشہور ہوگی کہ یار وہ جو لڑکے ہیں نا ان کو تو کمپیوٹر بھی چلانا آتا ہے. اچھا. اور وہ تو کمپوزنگ بھی کر لیتے ہیں. اور اس وقت تو تھا نا وہ جامعہ اسلامیہ بھی آپ سمجھے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں نا اس میں تبدیلی آ رہی تھی. صحیح. اڈاپشن ابھی جاری تھی. اکثر لوگ جو تھے نا وہ ہاتھوں سے ہی وہ وہاں پہ نا آپ سمجھیں ان کو بھوز اسائنمنٹس کو بھوز کہا جاتا ہے، مقالہ جات وغیرہ جو ہے نا وہ لکھے جاتے تھے تو لوگ نا ہاتھ سے ہی لکھتے تھے. اور اگر کسی نے اس کو کرانا بھی ہوتا تھا نا تو وہ باقاعدہ دکانوں پہ جا کے یا ادھر ادھر جا کے نا تو وہاں سے وہ کراتے تھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم وہاں پہ گئے نا تو وہ لڑکے جو ہمارے سینئر تھے خاص طور پہ پاکستانی، انہوں نے کہا نا یار وہ لڑکے جو ہے نا ان کے پاس آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو باقاعدہ سارا کچھ کمپوز کر دیں گے اور ان کو کمپیوٹر کا یہ آتا ہے وہ آتا ہے. تو وہاں پہ جب ہم جامعہ اسلامیہ کے اندر گئے نا تو وہاں پہ جو نا وہ تھوڑا سا بندے کے پاس مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور سہولیات کا بھی اضافہ ہوتا ہے. جی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے پہلی دفعہ وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ یار یہ فیس بک بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور واٹس ایپ تو اس وقت آئی ہی نہیں تھی. صحیح. مطلب یہ 2010 کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. تو پہلی دفعہ نا ایسی کسی نے نا ہمیں واٹس ایپ گروپ کے اندر نا ایڈ کر دیا. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ کوئی انٹرنیٹ کوئی چیز ہے اور یہ بندے باتیں ایسے کر رہے ہیں جیسے نا یہ پاس بیٹھے ہوئے. تو یعنی نا کوئی زیادہ بات سمجھ میں نہیں آئی.
تو یعنی اس لیکن نا مطلب چیزیں جو ہے نا وہ ذوق تھا. ہاں جی، وہ جیسے یہاں پہ میں نے سب سے پہلے کمپیوٹر لیا تھا، وہاں پہ جو ہی مجھے وہ میری اسکالرشپ اور وظیفہ ملا تو سب سے پہلے میں نے نا کوئی 3-4 ہزار ریال لگا کے نا تو اپنا لیپ ٹاپ لیا. صحیح. اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ نا میرا ذہن اس طرف جانا شروع ہو گیا. اور پھر جو بھی چیز میں دیکھتا تھا نا تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ مجھے نا سب سے پہلے اس کو میں اپنے کام کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں. ایک بہت ساری ایک ایسی چیز کہ جس نے مجھے بہت زیادہ حوصلہ دیا کہ مجھے اس طرف کام کرنا چاہیے. ہم جب جامعہ اسلامیہ میں گئے نا پہلے دن، تو اس وقت نا حج کا موقع تھا، تو ہمارے سارے کے ساری ساتھی جو ہے نا وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے جنہوں نے ہمارا وہاں پہ استقبال کرنا تھا. تو انہوں نے نا ان میں سے ایک ساتھی تھے، ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کمرے ہیں، فلانی جگہ پہ چابی پڑی ہوگی تو وہاں پہ لیپ ٹاپ بھی موجود ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں سے جانے کی بھی بندے کو خوشی ہوتی، 2-3 دن بندہ ویسے بھی نہیں سوتا، پھر رستہ بھی سفر بھی سارے کی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے ساتھی جاتے ہی سو گئے اور میں لیپ ٹاپ پکڑ کے بیٹھ گیا. تو میں نے بولا کیا کیا، وہ جامعہ اسلامیہ کے اندر داخلے کا پورا جو پروسیجر ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ ہوتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، تو میں نے پورے کا پورا نا صبح فجر کی اذان ہونے تک نا وہ اس میں ٹائپ کر لیا. صحیح. اور اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا، وہ ابھی تک لڑکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار وہ آپ نے لکھا تھا تو وہ کدھر گیا. اچھا مطلب میرا تو ایک شوق تھا نا کہ کمپوزنگ آتی تھی، تو میں نے کہا یار میں کمپوزنگ کرتا ہوں. تو مطلب اس طرح کی جو چیزیں نا مجھے پتہ چلا کہ یار ان پہ اگر ہم محنت کریں گے نا تو شاید نا یہ ایک بڑا اچھا کام ہو سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ فیس بک کا پتہ چل گیا، پھر یہ پتہ چل گیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے نا اس طرح کر کے فورمز بھی ہوتے ہیں، لوگ آپس میں بحثیں بھی کرتے ہیں، پھر PDF آ جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، مطلب وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا. تو پھر اس کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ یہ جتنی چیزیں جو ہے نا یہ کسی نے ہمیں بنا کے دی ہیں، تو یہ ہمارے لیے دین کے کام میں کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہیں. تو اگر یہی چیزیں ہم خود بنانا شروع کر دیں تو وہ ہمارے لیے کتنی مفید ہوں گی. تو بس نا ان چیزوں کی وجہ سے پھر ذہن نا آہستہ آہستہ اس طرف آنا شروع ہو گیا. اور پھر 5-6-7 مطلب آپ کو شاید یہ بھی پتہ ہوگا کہ میں جامعہ اسلامیہ میں تھا نا، تو ساجی انس نظر مدنی صاحب ایک دفعہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح نا فورم شروع کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں وہاں پہ نا آپ باقاعدہ ٹائم دیں. تو پھر 6 سال جو ہے نا وہ میں اس میں بھی رہا ہوں. تو مجھے وہاں سے بھی الحمدللہ ایک چیزوں کا تجربہ آیا. محدث فورم. ہاں جی، محدث فورم پہ. تو اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے نا میرا زیادہ ہی رجحان اس طرف ہوا، اور وہ اس طرح ہوا کہ میں نے نا باقاعدہ ان چیزوں کو سیکھنا شروع کر دیا. صحیح. کہ یعنی یہ ڈیولپنگ کیا ہوتی ہے، ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، SEO کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ چیزیں تھیں، کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ہے کہ سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھیں. پھر ماشاءاللہ اب یہ جو AI آیا ہے آج سے کوئی 2-3 سال پہلے، اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ جو ہے نا وہ آسان ہونا شروع ہو گئیں. تو جو بندہ ذوق شوق رکھتا ہے نا اس کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مطلب میرے جیسے بندے کے لیے نا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں انگلش نہیں آتی، اور جو ٹولز ہوتے ہیں نا ان کو اردو نہیں آتی. تو یہ AI نے آپ کو پتا کہ یہ مسائل جو ہے نا وہ حل کر دیے. تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ رجحان اس طرف ہوا. یعنی اگر میں اس بات کو اگر مختصر کرنا چاہوں تو وہ اس طرح ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے کی ایک ضرورت ہوتی ہے. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا حدیثیں ساری کی ساری لکھی ہوئی موجود تھیں. یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ حدیثیں پہلے لکھی ہوئی نہیں تھیں، حدیثیں ساری کی ساری لکھی موجود تھیں، لیکن ان کو اثر نو ترتیب دینا یہ وقت کا تقاضا تھا. اور اس طرح نا آپ ہر صدی میں دیکھیں کہ علماء نے جو کام نا کوئی نیا کام نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن اس کے اندر ندرت اس پہلو سے ہوتی ہے کہ اس وقت کی جو ضرورت ہے نا وہ اس پہ فوکس کر کے چیزوں کو اس طرح مرتب کر دیتے ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر امام بخاری نے اپنے وقت میں صحیح بخاری لکھ کے امت کا ایک جو ہے نا وہ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب صحیح بخاری یا جتنا بھی ہمارا دین ہے اس کو آپ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ ڈیجیٹلائز کر دیں گے تو وہ نئے سرے سے بخاری لکھنے سے زیادہ ضروری ہے. بہت بڑی خدمت ہوگی. ہاں جی. اچھا شیخ صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہے بطور امت آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ہمیں اڈاپشن یعنی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کی طرف جانا چاہیے جیسے یہ ٹولز ہیں، ہمیں اس طرح کے ٹولز بنانے چاہیے، یا ہمیں اس ٹیکنالوجی سے دور یعنی بھاگنا چاہیے؟ اس کے بارے میں اس حوالے سے نا 3 قسم کے لوگ ہیں جی. مطلب میں ان کو اس لیے تاکہ لوگوں کے لیے نا یہ بات واضح ہو جائے. جی. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نہ سوچتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہمیں لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے. وہ ایک آپ سمجھے رو کے اندر بہہ رہے ہیں، جہاں ٹیکنالوجی غالب ہو جاتی ہے وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں، جہاں پہ نہیں ہے تو وہ اس کے بغیر چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو 2 لوگ ہیں نا وہ باقاعدہ نظر آتی ہیں. وہ پتہ کیا ہے، کچھ لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس سے دور رہتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اور وہ اس کو جدیدیت اور ماڈرنزم اور اس طرح کی چیزیں، اور باقاعدہ اس کے وہ پھر مفاسد بھی گنواتے ہیں کہ دیکھو جی اس چیز نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو لہٰذا اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اچھا، تیسرے وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ اس کو وقت اور عصر حاضر کی ضرورت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں. اور میرا موقف یہی ہے
کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، اگر آپ اس سے پیچھے ہٹیں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا وقت کی رفتار کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہیں، اور اگر آپ وقت کی رفتار کے ساتھ ٹکرائیں گے نا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. مطلب کوئی بندہ کہے نا میں ٹیکنالوجی سے دور رہنا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کیسے دور رہنا چاہتے ہیں. آج کے دور میں ممکن نہیں ہے. مطلب آپ کیسے دور رہنا چاہیں گے؟ کیا آپ فون استعمال نہیں کرتے؟ تو فون آپ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ موبائل نہیں کرتے تو لینڈ لائن آپ کرتے ہوں گے. اس طرح مطلب کوئی بندہ دور رہ نہیں سکتا. کسی طرح سے وہ ٹیکنالوجی سے دور رہنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں نا آپ سمجھو کہ ابھی جو 10 سال نئی ٹیکنالوجی یا 20 سالہ ٹیکنالوجی میں اس کو نہیں کروں گا جو پچھلی صدی کی ہے، میں اس کو کر لوں گا ڈاکٹر. یعنی آپ رہ نہیں سکتے اس سے، نہیں رہ سکتے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ ہم جی ٹیکنالوجی سے بہت دور رہیں گے، پہلی بات وہ خود نہیں رہ سکتے. دوسری بات پتہ کیا ہے کہ جب ان کی اگلی نسل آئے گی نا تو وہ قابل ترس لوگ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر انہوں نے نا وہ چھلانگ لگانی ہے، یعنی ان کو دبایا گیا ہے نا کہ ہم نے یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی، تو وہ وقتی طور پہ تو اپنے بڑوں کی وجہ سے دبے رہیں گے، لیکن جو ہی انہیں موقع ملے گا اور ان کے سر سے کوئی سایہ اٹھے گا اور آگے سے رکاوٹ ہٹے گی تو وہ پھر آپ سمجھیں کہ وہ ایک ہی چھلانگ اور ایک ہی جست لگا کے جو ہے نا وہ اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ پھر ہو نہیں سکے گا. وہ پھر زیادہ امکان ہے کہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے، مطلب غلط راستے میں نکل جائیں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان ان چیزوں کو آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، لیکن اڈاپٹ سے مراد پتہ ہے کہ اعلیٰ وجہ البصیرہ آپ ان چیزوں کو استعمال کریں. یعنی جیسے کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جتنے بھی دینی ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یار موبائل کو نا، یعنی ایک وقت تھا کہ ہم موبائل کو شیطانی کھلونا سمجھتے تھے. صحیح. تو اب شاید میں آگے جا کے میں بات کروں گا کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کہ یار موبائل جو ہے نا اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں اے سی لگاتے ہیں، اس سے روحانیت ختم نہیں ہوتی. آپ بالکل جدید قسم کے قلین لا کے رکھتے ہیں، اس پہ روحانیت ختم نہیں ہوتی. آپ نے مطلب اس کی مٹیریل کے اندر نا آپ جدید فن تعمیر اور سارے معاملات کرتے ہیں، اس سے روحانیت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اب کوئی نئی چیز نہیں رہی اور آپ اس کو روحانیت کے رنگ میں رنگ لیتے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اور یہ جو آپ کی ڈیوائس ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر، اس کو ابھی آپ نے مسلمان کیا نہیں ہوگا. تو جب آپ اس کو مسلمان کلمہ پڑھا لیں گے نا تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو وہی روحانیت نظر آئے گی جو آپ کو ابھی اپنی مسجد سے یا کسی بھی جگہ سے آپ کو نظر آئے گی. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. اس کے بعد میں آپ کا جو کام ہے، جو آپ نے جو خدمت سر انجام دی ہے، العلماء لجنۃ العلماء جو ہے، اس ادارے کے آپ چیئرمین بھی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ یہ کیا کیا کام کر رہا ہے اور کس یعنی جو پروجیکٹس ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، یہ میں جاننا چاہوں گا. دیکھیں اس کا جو ہمارا ایک سلوگن اور ٹیگ لائن تھی نا وہ تو یہ تھی کہ ہم علماء اور عوام کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں. صحیح. یعنی ہم نے یہ رکھا ہوا تھا علماء و عوام میں حائل خلیج کو دور کرنے کی ایک منفرد کاوش. منفرد تھوڑا سا اس وجہ سے رکھا ہوا تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کام پہلے نہیں ہوا اور یہ اپنی طرف سے کوئی آپ سمجھے کہ کوئی بڑ بولا پن نہیں ہے، لیکن آپ اپنی چیز کو ایک اچھے انداز سے پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی. تو اس کے لیے نا آپ سمجھیں کہ ہمارے بنیادی جو ہے نا وہ 2 کام ہم نے کیے تھے کہ جو علماء کے مسائل ہیں نا ان کو عوام کے سامنے اجاگر کیا جائے کہ یار آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے جو علماء کے رفاع اور ان کے ساتھ تعاون اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع کیا. اچھا دوسرا ہمیں یہ مسئلہ لگتا کہ عوام کے بھی تو اپنے مسائل ہیں نا. یعنی آپ کو بہت سارے لوگوں میں یار یہ مولوی تو پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اور ہمیں مسئلہ پوچھنا، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی آپ سمجھیں کہ ان کی دسترس میں نہیں ہوتے، مطلب وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ کوئی بندہ آ کے ان سے مسئلہ پوچھ نہیں سکتا. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کے لیے نا چیزیں آسان سے آسان کی جائیں. تو ایک طرف ہم نے علماء کی خدمت کے لیے ایک پورے کا پورا سلسلہ شروع کیا، دوسری طرف ہم نے باقاعدہ ایک فتویٰ کمیٹی کی بنیاد رکھی جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی جدید قدیم مسئلہ ہے تو باقاعدہ. اچھا اس میں نا ایک پرابلم یہ ہوتی تھی اور یہ میں باتیں کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں لیکن میں مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ مطلب عوام کی مجبوریاں اور ان کے مسائل اور علماء اور ان کے مسائل جو نا ان دونوں کو سمجھنے والا اگر کوئی بندہ ہو جائے نا تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا کہ ہمارے ایک عالم دین ہیں، ان کو روزانہ پتہ نہیں کتنے لوگ مسئلے پوچھنے والے ہیں، ان کے اپنے بھی مسائل ہیں، ان کی اپنی بھی چیزیں ہیں. تو لوگوں کا جو ہے نا فون کر کے نا ان کو ایک طرف سے بات سمجھانا شروع کر دیتے، آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ان کا وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ پھر آگے سے ریٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ ایک حقیقت ہے. پھر کہتے ہیں جی علماء جو ہے نا وہ تو ان کا اخلاق بڑا برا ہے اور وہ سختی بڑی کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے یہ کیا کہ مطلب جو سوال کرنے والا نا اس کی بات میں سنتا ہوں. آپ سمجھیں کہ میرے جیسا کوئی نوجوان سنتا ہے. صحیح.
اور جتنی لمبی آپ نے کہانی سناؤ نو ٹینشن. اس کی وجہ جب تک آپ اس کا مسئلہ نہیں نہ سنیں گے اس کو لگنا ہی نہیں, اس نے کہا یہ میرا مسئلہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آیا, یہ بالکل وہ ڈاکٹر والے مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے پاس روزانہ مریض آتے ہیں نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس کو کیا مسئلہ ہے, لیکن جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے نا وہ پوری بات سن لیتا ہے. لکھنی بعد میں بھی اس نے پیناڈول یا کچھ بھی وہی اس کے لیے لکھنا ہے, لیکن وہ پہلے مسئلہ سن لیتا ہے. تو ہم نے اس طرح پوری کی پوری آدھے گھنٹے کی کہانی ان کی سن لیتے ہیں. سننے کے بعد اس میں 2 سطروں کا ایک سوال ہوتا ہے, وہ ہم علماء کرام کی خدمت میں پیش کر دیتے کہ شیخ صاحب یہ سوال ہے, وہ اس کا جواب دے دیتے ہیں. اچھا پھر جو علماء کا جواب بھی ہوتا ہے نا وہ بھی عوام کے لیے تسلی بخش, اس معنی میں نہیں ہوتا کہ انہوں نے مختصر جواب دینا ہے نا, مختصر جواب ہاں نام ہے یا جائز ہے یا ناجائز ہے, اس طرح کا جواب. تو وہ پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں ادھر سے آدھے گھنٹے کی بات سن کے اس کو 2 سطروں میں کر دیا, ادھر کی 2 سطر کی بات کو پھر 2 صفحوں کے اندر ہم کر کے تو پھر مشائخ کو کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہی مراد تھی اور آپ یہی چاہتے. وہ کہتے ہیں جی بالکل یہی ہے, اور اگر اس میں وہ تبدیلی کرانا چاہیں تو وہ تبدیلی. اور ہمارے ہاں فتوے کی نا پہلے بھی روایت یہی رہی ہے, یعنی جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں نا ان کے نیچے اس طرح نوجوان لوگ ہوتے تھے, وہ فتویٰ لکھ کے ان کو چیک کراتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ الجواب صحیح ہوں. تو یہ پورے کا پورا وہی سسٹم ہے. اس میں باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوتی رہتی ہے پھر جو نوجوان لوگ ہیں, بہت فائدہ ہوتا ہے, بہت اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو یعنی بنیادی طور پہ ہمارے پروجیکٹ یہی ہیں, لیکن نہ انہی سے آپ سمجھیں ہماری ویب سائٹ پہ جائیں گے نا تو اس میں ایک فتاویٰ کا سیکشن ہے, ایک سوال جواب کا الگ سیکشن ہے. اصل میں فتویٰ جو ہے نا وہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے, اور اس میں باقاعدہ جو ہے نا وہ ایک پروسیجر سے گزرتا ہے, PDF میں آتا ہے, اس طرح آتا ہے اس طرح آتا. ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یار ہر بندے کو فتویٰ نہیں چاہیے ہوتا, ان کو اپنے سوال کا جواب چاہیے ہوتا ہے. پھر ہم نے سوال جواب کا ایک الگ سیکشن رکھا. پھر اسی طرح جو ہے نا وہ مقالات کے ایک الگ سیکشن بنایا ہے. پھر پوسٹ کارڈ آپ نے دیکھے ہوں گے, جیسا کہ ادارہ محدث کے بھی آتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یار اس کا بھی نا باقاعدہ ایک ذخیرہ ہونا چاہیے, تاکہ پوسٹ کارڈ جو ہے نا وہ ہم خود, مصیبت یہ ہے کہ ہم آپ خود ڈھونڈنا چاہتے تھے تو ہمیں نہیں ملتے تھے, تو لوگوں کو تو کہاں ملنے, تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک الگ بنا لیا. اس طرح کر کے علماء نیوز اور اس طرح کی مطلب چیزیں جو ہے نا وہ ساری کی ساری پھر اس کے جو ہے نا ملتے جلتے جو پروجیکٹس ادھر وہ ہم نے اس پہ کر لیا. صحیح. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں مین جو ہماری آج کی ڈسکشن جو ہے جس کے لیے ہے, اس کی طرح حفظ مینجمنٹ سسٹم جو آپ نے متعارف کروایا ہے. اس کے لیے میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا کہ ایسا ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے جو حفظ کا جو نظام ہے اس کو مینیج کیا جا سکے. پہلے یہ بات واضح کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آگے جو بات کو بڑھاتے ہیں. جی سعد بھائی, اس میں دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ جب ہم اس طرف آئے ہیں اور ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کیا نا, تو میں صحیح بات ہے ابھی بھی کوئی بھی میں چیز دیکھوں نا میرا سب سے پہلے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اس کو میں اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں, یا اسلامک کمیونٹی کے لیے کیسے استعمال ہو سکتی ہے, یا ہمارے سسٹم کو جو یہ کس طرح فائدہ دے سکتی ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ یار یہ جو ہمارا پورے کا پورا سسٹم ہے نا, اس کو اس کو نا میں اس طرح بھی بولتا ہوں کہ ابھی ہماری نا IT انڈسٹری تو موجود ہے اور اس کے اندر بڑے لمبے چوڑے کھاتے کھلے ہوئے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو اسلامک IT انڈسٹری کا نام دینا تو یہ خالی پڑی ہوئی, یہ والی نیش جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو وہ خالی ہے, اس میں ککھ بھی نہیں ہوا. اور جو کام اس میں ہوئے ہیں نا وہ اصل میں اور طرح کے ہیں, یعنی وہ سمجھیں کہ اس کو بطور انڈسٹری سمجھ کے نہیں کیا گیا. اور جو لوگ کرنے والے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ, تو وہ لوگ جو ہے نا یعنی یا تو آپ سمجھیں کہ ان کو ٹیکنیکل چیزوں کی سمجھ نہیں ہے, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ دوسری طرف سے جو ہے نا سبجیکٹ ایکسپرٹ, یعنی گیپ ہے اس کے اندر. ہاں جی. تو اگر آپ IT انڈسٹری کے ساتھ اسلامک IT انڈسٹری لگائیں گے نا, پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یار ہمارے جو ادارے ہیں, ہمارے مدارس ہیں, ان کے لیے ہمیں ٹولز بنانے کی ضرورت ہے, مسجد کے لیے ٹولز بنانے کی ضرورت ہے, اور ہماری جتنی بھی مطلب دینی ایکٹیویٹیز ہیں نا آپ ایک ایک کر کے ان کو دیکھنا شروع کر دیں. تو جو مطلب آپ سمجھیں کہ دوسرا جتنا بھی بزنس کا حلقہ ہے, یا مطلب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ایون کہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ جو مطلب لفظ تھوڑا سا غیر پارلیمانی سے, یہ جو کنجر پارٹی ہے نا, ان کے لیے بھی باقاعدہ ٹولز متعارف ہو چکے ہیں. اور میں اگر آپ کو مثال دوں نا, یہ جو ٹک ٹاک ہے, ہاں جی بالکل ایسے ہی, یہ اصل میں اس ضرورت کو پورا کرتی ہے. یعنی پہلے جو لوگ میلوں ٹھیلوں اس طرح کی جگہ پہ جا کے یہ ان کو سنا کرتے تھے نا, اور ان پہ پیسے پھینکا کرتے تھے, اب وہ اس پہ ٹک ٹاک پہ جا کے اس کو کرتے ہیں. تو لیکن جو ہماری والی انڈسٹری ہے نا, اس نے ان چیزوں کو نا اپنے حساب سے نہیں بنایا, یعنی ہمارے علاوہ ساری جو نیشز ہیں ان پہ کام ہو رہا ہے, ہماری پہ نہیں ہو رہا. ہاں جی. تو وہ پھر ہمیں پھر اعتراض بھی ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ جی فلانا فیس بک کی مولوی ہے, فلانا ٹک ٹاک کر ہے, فلانا وہ بھلا کیوں کرے. اس کی وجہ یہ کہ وہ ہمارے ماحول سے میچ نہیں کرتا, تو وہ کیوں ادھر جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنا کوئی اس طرح کا بنایا نہیں. تو مطلب ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم نا مطلب یہ پوری کی پوری جو ہماری ایک نیچ ہے نا, اور اس کے اندر جو آگے مائکرو نیچز ہیں, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری کو ہم کور کریں. تو اس میں سب سے پہلے مجھے یہی لگا کہ جو سب سے زیادہ ضروری بھی ہے اور قدرے دوسرے پروجیکٹ سے وہ میرے خیال میں آسان بھی ہے,
اور اس کو سنبھالنا بھی آسان ہے، تو وہ یہ حفظ مینجمنٹ کا تھا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ چونکہ جڑا ہوا ہے، ایک بابرکت چیز بھی ہے، قرآن کریم سے ابتدا بھی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ یہ کام اور پھر جب ایک بچہ مدرسے کی طرف آتا ہے تو سب سے پہلے ناظرہ اور ایسے ہی ہے. ہم نے خود جو دینی تعلیم حاصل کی ہے تو ہم سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے. ہاں جی، قرآن سے ابتدا ہوتی ہے نا سب. جی بالکل ٹھیک ہے. اس وجہ سے سب سے پہلا کام ہم نے یہ. اچھا، اس کے بعد یعنی آپ کا جو حفظ مینجمنٹ سسٹم ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں طلباء کا خیال رکھا گیا ہوگا، اساتذہ کے لیے آسانی پیدا کی ہوگی، اسی طرح جو مدارس ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہوں گی. تو آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ کن کن مشکلات کو حل کرتا ہے، اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں تو؟ دیکھیں اس میں نا یعنی اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے حفظ مینجمنٹ سسٹم، یعنی HMS اس کا وہ ہے مخفف. جی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دینی ادارے کو یا حفظ کے ایک ادارے کو جو بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں نا، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سب کا جو ہے نا وہ اس کے اندر حل پیش کر دیا جائے. اور اس میں بعض لوگوں کا ذہن شاید اس طرف چلا جاتا ہے کہ ہم شاید لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نا حفظ جو ہے نا وہ آپ آن لائن کر سکتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے. وہی جو روایتی سسٹم ہے اور جو مدارس ان کو جس طرح اپنے انداز سے کر رہے ہیں کہ اس کو ماڈرنائز سمجھنے کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، آپ نے رپورٹ پہلے کاپی پینسل سے آپ نے لکھنی ہے اور اس طرح، اب آپ کو نا یہ سارے کا سارا آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ وہ کمپیوٹر کے اندر آپ کر سکتے ہیں یا موبائل کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اور مثال کے طور پہ کون کون سی مشکلات ہیں جو جی اس میں جو ہے نا وہ مطلب سب سے پہلے اگر یہ بات کی جائے نا تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو یعنی جو ادارے کا مدیر ہوتا ہے نا اس کے مینجمنٹ کا جو انداز اور جو چیزیں اس کے پاس دستیاب ہوتی ہیں نا وہ اس طرح کر کے منتشر ہوتی ہیں کہ اگر وہ خود ہفتے بعد یا مہینے بعد یہ جائزہ لینا چاہے نا کہ میرے مدرسے میں کیا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ککھ بھی نہیں ہوتا. وہ رپورٹیں ہوتی نہیں ہیں، بعض دفعہ وہ گم ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ ہوں بھی تو اس کو نا وہ چیزیں انالائز کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پہ سنبھال کے بھی رکھے تو وہ 1 سال کی سنبھال لے گا، 2 سال کی سنبھال ہے. اب 10 سال 20 سال اور 50 سال کا ریکارڈ تو کوئی بھی سنبھال کے نہیں رکھ سکتا. ایسا ہی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ بھی ہے نا، آپ فرض کریں میرے پاس سال کی رپورٹیں موجود ہیں تو وہ رپورٹوں کو ایک ایک کر کے کچھ بھی نہیں اس کو کیا جا سکتا نا. یعنی وہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے نا وہ صورتحال بن جاتی. تو ایک تو یہ تھا کہ جو ہمارے ادارے ہیں نا ان کے لیے ایک ایسا ٹول بنا دیا جائے کہ وہ ان کی نا تمام ضروریات کو پورا کرے. اور اس میں نا باقاعدہ فیچر اس طرح رکھے گئے ہیں کہ ایک مدیر، ادارے کا مدیر کس طرح سوچتا ہے اور وہ کیا کیا چیزیں اس کی ضروریات ہیں اور اس کو کیا لگتا ہے کہ مجھے ٹیچر کو اس انداز سے مجھے دیکھنا چاہیے، طلبہ کو مجھے اس انداز سے دیکھنا چاہیے، میرے ادارے کی فلانی چیز اس طرح ہونی چاہیے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھی گئی ہیں. اچھا، دوسرا اس کے اندر مسئلہ یہ آتا تھا کہ اگر ہم ادارے سے نیچے اگر ٹیچر پہ بھی چلے جائیں جی تو آپ سمجھیں اصل مینجمنٹ تو مدیر کے پاس ہے، لیکن ٹیچر بھی تو اپنی کلاس کا ذمہ دار ہے نا. تو بعض دفعہ ٹیچر کے لیے بھی تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا کہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ ان کی کارکردگی سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. استاد بچے کو کہتا ہے جی آپ نے مہینے میں 10 چھٹیاں کی، وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے 5 کی ہیں. اب یہ عام کیس ہے اس طرح جو ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ استاد بھی شک میں پڑ جاتا ہے بھی اس نے کتنی چھٹیاں کی، وہ جی تمہارا اتنی دفعہ سبق کچا نکلا تھا. نہیں استاد جی میرا تو اتنی دفعہ تو نہیں نکلا تھا. تو یہ والا جو سسٹم جب آپ کر لیں گے نا تو وہ آپ کی جو ہے نا وہ 1 کلک رپورٹنگ ہو جائے گی. ہاں جی، فوراً آپ کے سامنے آ جائے گا کہ یار کون سا بچہ کس طرح ہے اور کون اچھا جا رہا ہے اور آپ نے اس کی مزید حوصلہ افزائی کرنی ہے اور کون بچہ جو ہے نا اس کے مسائل ہیں اور اس کو آپ نے امپرومنٹ اس کی کس طرح کرنی. اچھا، تیسرا مسئلہ یہ تھا نا، اور وہ بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جو ہمارے حفظ کے بچوں کے جو والدین ہوتے ہیں ان کو تو سرے سے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. یعنی اب ٹھیک ہے ہمارے اداروں کے اندر نا جو ہے نا وہ ڈائریاں وائریاں آ گئی ہوئی ہیں، لیکن ڈائریاں بھی جو ہے نا وہ وہی والا مسئلہ ہے کہ ڈائری جو ہے نا وہ بعض دفعہ اس میں لکھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، بعض دفعہ ڈائری آپ کے پاس چلے بھی جاتی ہے تو چیزیں اس کے اندر اتنے اچھے انداز سے نہیں لکھی ہوتی. پھر نہ 6 مہینے سال بعد جو ہے نا وہ ادارے کی اور اس کے جو والدین ہیں ان کا آپس میں نا کلیش آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسی ہے بالکل. دیکھو جی سال ہو گیا بچہ تھوڑے کو آ رہا ہے جی، ایسی کارکردگی تو کوئی بھی نہیں ہے، بلیم گیم جو ہے شروع ہو جاتی ہے، وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب جب اس طرح آپ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس اور پورے کا پورا ڈیجیٹلائز کر لیں گے نا، آپ کے پاس اگر آپ سمجھیں کہ میں ایک مدیر ہوں، میرے پاس کوئی والدین آتے ہیں تو میں ان کے سامنے یہاں پہ اپنی اسکرین کھولوں گا، میں ان کو کہوں گا دیکھیں جی آپ نے بچے کو یہاں پہ داخل کیے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے، لیکن آپ کے بچے نے دیکھیں 1 سال کے اندر 100 دفعہ اس نے چھٹیاں کی ہیں. ہاں جی، ہو سکتا ہے 10 دفعہ اس نے اپنی دادی کو فوت کیا ہو تو اور وہ سارے کا سارا ریکارڈ ہوگا. صحیح، وہ سارے کا. اچھا یہ بھی ہوگا کہ اس کی دادی کی 3 دفعہ فوت ہوئی ہے. ہاں جی، وہ میں آپ کو ہم تھوڑا سا ذرائع مزاح اس بات کو کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ جب اٹینڈنس لگتی ہے نا ہاں جی تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس میں 4 اسٹیٹس ہیں کہ وہ بچہ مطلب حاضر ہے، غیر حاضر ہے، لیٹ ہے یا رخصت ہے. صحیح. تو جب آپ رخصت لیں گے نا
تو وہ باقاعدہ آپ کو آگے بتانا ہوگا کہ بھئی میں نے اس وجہ سے. چلے وہ جب ہم اسکرین شیئر کریں گے ناظرین کے لیے تو وہ پھر آپ تو مطلب اس کو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مدیر اور ٹیچر اور جو طلباء ہیں یا ان کے جو والدین ہیں ان کی جمی مشکلات کو یعنی حل کرنے کی کوشش اس میں کی گئی ہے. شیخ صاحب میں ایک تو اس کی جو ہے نا خصوصیات کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا، اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے نا اس کا تو جو عملی جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ آپ دکھا دیں کہ اسکرین شیئرنگ کے ذریعے ہم دکھا دیں یہ کام کس طرح کرتا ہے اور اس کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ کیسے شامل ہو سکتا ہے، اگر کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کو جوائن کرنا چاہے ایز اے ادارہ تو وہ کیسے جوائن کر سکتا ہے؟ جی تو یہ sudoor.org کے نام سے یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اور یہ 2 زبانوں کے اندر ہے. اس وقت یہ انگلش میں ہے، اگر ہم چاہیں تو اس کو جو ہے نا وہ یہاں سے اردو کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں سے ہم چاہیں تو یہ اردو کے اندر بھی آ جائے گی، اور اس میں جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات اور مطلب ساری کی ایک اوور ویو میں آپ کو اس کا بھی دے دیتا ہوں. آپ یہاں پہ آئیں گے تو اس میں مختصر سا جو ہے نا وہ اس کا تعارف لکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی خصوصیات لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. یعنی یومیہ پیش رفت سے مراد یہ کہ سبق سب کی منزل وغیرہ سارا کچھ اس میں آتا ہے. طلباء اور اساتذہ کا نظم ہوتا ہے، کلاس اور سیشن مینجمنٹ ہے، امتحان اور جائزے کا پورا ایک نظام ہے، حاضری کا نظام ہے. اسی طرح اس میں مالیاتی نظام کا بھی آپشن ہے اگر کوئی استعمال کرنا چاہے. اسی طرح اس کے اندر جو اہم خصوصیت ہے وہ رول بیسڈ ڈیش بورڈ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا. اسی طرح اس کے اندر تجزیہ کرنے کی اور رپورٹنگ کا جو ہے نا وہ انالائز کرنے کے بڑے پاورفل جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ فیچر ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے نا وہ یعنی اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ جو نا ایک رسپانسو ویب ایپ ہے جس کے آپ سمجھیں کہ کئی خصوصیات ہیں کہ اس کے لیے آپ کہیں سے بھی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، کسی بھی سسٹم سے آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. انسٹالیشن وہ ضروری نہیں ہے آپ کے سسٹم. ہاں جی، آپ کو اپنے سسٹم کے اندر بطور سافٹ ویئر اس کو انسٹال کرنا یا آپ سمجھیں کہ اپنے موبائل کے اندر انسٹال کرنا، یعنی اس طرح کا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اچھا اب اس کے اندر نا آگے یہ بات ہے کہ بھئی یہ تو ہماری آپ سمجھیں کہ ایک شو کیس ویب سائٹ ہے. اصل جو پورٹل ہے وہ اس تک ہمیں کیسے رسائی ہم نے کرنی. جی تو دیکھیں اس کے لیے نا سب سے پہلے ہم نے نا اس کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ اس طرح اوپن نہیں رکھی ہوئی کہ کوئی بھی بندہ آ کے رجسٹر کرے اور وہ اس کو وہاں تک ایکسیس مل جائے. اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یعنی یوزر کا اصل میں خیال رکھتے ہوئے یہ کام کیا گیا تاکہ کوئی بھی بندہ اگر آئے تو ہم نا باقاعدہ اس کو پوری کی پوری بات سمجھائیں، اور ابتدا کے اندر نا ہم ان کو سارے کا سارا سسٹم سمجھائیں تاکہ جو ہے نا وہ پہلی ہی نظر میں اس کو دیکھیں. اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنا بھی بندہ ٹیکنیکل ہو، جب ایک نیا سسٹم ہوتا ہے نا تو اس کو وہ سمجھنا ہی پڑتا ہے. بلکہ میں نے حساب لگایا ہے کہ جو جتنا ٹیکنیکل بندہ ہوتا ہے نا وہ اتنی جلدی یہ بات کہتا ہے کہ یار اس کا وہ یوزر گائیڈ کدھر ہے یا اس کا ٹیوٹوریل کدھر ہے یا اس کا، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہر بندے نے اپنے حساب سے جو ہے نا وہ ایک یعنی جو ادارہ یا جو بھی اس کو اڈاپٹ کرے گا اس سسٹم پہ آنا چاہے گا تو آپ اس کو ساتھ ساتھ گائیڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. ہاں جی بالکل، اسی ساری چیزیں جو ہے نا مکمل ہم ان سے جو ہے نا وہ رابطے میں رہیں گے. بلکہ ہم تو یہاں تک بھی ہم چاہتے ہیں اصل میں دیکھیں نا اس کا خالص جو مقصد ہے وہ ایک خلوص اور للہیت کی بنیاد پہ یہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہم ایک دین اور خیر کا کام سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم اس طرف لا سکتے ہیں ہمیں انہیں لانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ابتدا کے اندر اگر شروع میں مطلب اگر کوئی ادارہ اس میں آتا ہے اور اس کو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل ہے تو ہمارا باقاعدہ ہمارا ٹیم کا جو ہے نا ایک ساتھی ان کے پاس بطور مہمان 2-3 دن کے لیے چلا جائے گا. اچھا یعنی اگر کوئی بیرون ملک سے ہے تو آپ اس کو آن لائن زوم وغیرہ کے ذریعے یا جو آن لائن بالکل ایسے ہی ان کے ذریعے جو ہے وہ مطلب جو قریب ہوں گے وہاں تک، یعنی جہاں جانا آسان ہے اپنے ملک کے اندر تو وہاں بھی انشاءاللہ باقاعدہ چلے جائے گا. ورنہ جو ہے نا وہ دیگر جو ہے نا وہ آن لائن پلیٹ فارم یا ٹولز استعمال کر کے اس میں پورے کا پورا ہم کریں گے. اچھا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ اس سسٹم کو لینا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے نا یہ جو ہماری ویب سائٹ ہے نا اس کے اندر ہم نے نا ایک رجسٹریشن کا بٹن رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ نا یہ دیکھیں شروع پہ ویب سائٹ کے بالکل شروع میں بھی ایک رجسٹر کا اوپر اس کے ہیڈر پہ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ جو ہیڈر پہ اصل میں لگا ہوا ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ نیچے بھی یہاں پہ موجود ہے. تو کہیں بھی آپ کو رجسٹر کا جو بٹن نظر آئے جیسا کہ یہاں پہ ہے تو آپ یہ رجسٹر کریں گا بٹن اگر آپ اس پہ کلک کریں گے نا تو آپ کو یہ نا ایک فارم پہ جا کے لے جائے گا. اور اس کے اندر نا آپ سے بنیادی سی معلومات پوچھ لی جائیں گی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کا ادارہ کیا ہے، اس میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہے، یعنی ضروری سوالات جو وہ کر کے تو آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس آ جائے گا. پھر ہماری ٹیم جو ہے نا وہ آپ سے خود رابطہ کرے گی اور پھر آپ کو جو ہے نا وہ آگے سارے کا سارا پروسیجر سمجھا دیا جائے گا. اچھا آگے والا جو پروسیجر ہے وہ بھی ہم یہاں پہ بتا دیتے ہیں. مثلاً آپ سمجھیں کہ ہم نے ایک ادارہ ہے، اس کو ہم نے پوری کی
پوری ان کے جو نا لاگ ان کی جو تفصیلات ہیں نا وہ ہم نے دے دی ہوئی ہیں. اب آگے انہوں نے کیسے کرنا ہے تو یہ نا میں زیادہ یہ چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں یہ بتائیں کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں, یعنی اس میں آپ کیا کیا سہولتیں آپ کو ملیں گی. آپ یعنی لائیو یعنی اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو آپ یہ دکھا دیں گے یہ فیچرز ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, وہ نا ابھی اس پورٹل کے اندر ہم لاگ ان کر لیتے ہیں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہماری مین ویب سائٹ ہے نا وہ تو sudoor.org ہے, ٹھیک ہے, لیکن آگے جو اس کا پورٹل ہے نا جو اصل سسٹم ہے, جو مطلب آپ سمجھے کہ جو ٹول ہے وہ ایک سب ڈومین پہ آگے پڑا ہوا ہے hms.sudoor.org. یہ ویب سائٹ میں نا 2-3 جگہ پہ یہ لکھا بھی ہوا ہے. تو یہاں سے آپ کلک کریں گے وہاں پہنچ جائیں گے. اگر آپ نہ کریں تو اس کو جا کے جو ہے نا وہ اس کے اندر ایڈریس بار کے اندر لکھیں گے. ہاں جی, تو لکھ کے بھی ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں یہ نا ہمارا آگے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس کا یہ جو پورٹل ہے یہ اوپن ہونا شروع ہو گیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مطلب وہی جس طرح ہم نے کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ لاگ ان کرنا ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ چونکہ رول بیس ہے تو جس رول میں آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ رول بیس کا کیا مطلب ہے شے؟ ہاں جی, رول بیس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایڈمن کے طور پہ آپ جائیں گے تو آپ کا الگ ایک اکاؤنٹ ہے, اور اگر آپ ٹیچر کے طور پہ جائیں گے تو بالکل آپ کو ایک الگ ڈیش بورڈ نظر آئے گا. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے طور پہ جائیں گے تو آپ کو بالکل ایک الگ ڈیٹا نظر آئے گا. یعنی تینوں کی تفصیلات معلومات اس کا جو ڈیٹا ہے وہ الگ الگ ہے, سسٹم بالکل الگ الگ ہے. اور اس میں مطلب یہ بھی ہے نا, اب آپ دیکھیں نا کہ جو معلومات ایک ادارے کے منتظم کے پاس ہوتی ہیں تو اس میں وہ ساری کی ساری معلومات ظاہر ہے وہ ٹیچر کے پاس تو نہیں نا ہونی چاہیے, اسٹوڈنٹ کے پاس بھی نہیں یا اسٹوڈنٹ کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے, اور ایون کہ جو ٹیچر کے پاس بھی ہوتی ہیں وہ بھی ساری کی ساری اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے مطلب اس چیز کے لیے جو ہے نا وہ رول بیس جو ہے نا وہ ایکسیس سسٹمز کے اندر نا بنائی جاتی ہے. تو اس کے اندر بھی ہمارے جو ہے نا وہ 3 ہی, ایڈمن کے لیے, ٹیچر کے لیے اور اسٹوڈنٹ کے لیے. تو میں نا آپ کو یہاں پہ نا ایک آپ سمجھیں کہ جو ڈیمو ہم نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے اسی کام کے لیے, تو اس میں آپ کو نا سب سے پہلے ایڈمن کے اندر جو ہے نا وہ لاگ ان کر کے دکھا دیتا ہوں. اور یہ اس میں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل اوپن ہے, کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اس میں اس طرح لاگ ان کر کے اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اس میں انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا باقاعدہ جو پاسورڈ ہے وہ بھی میں, تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہم نے اس کے ای میل اوپر لکھا ہے, نیچے جو ہے نا وہ اس کا پاسورڈ لکھا ہے, اور یہاں سے ہم چونکہ یہ ایڈمن ہے. اچھا اس کو نا میں پہلے آپ کو یہ, اگر میں ٹیچر کو سلیکٹ کرتا ہوں نا اور یہاں سے میں لاگ ان کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ نا لاگ ان نہیں ہوگا. لاگ ان کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو باقاعدہ جو ہے نا وہ ایڈمن کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, اور پھر کیونکہ آپ نے یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ ایڈمن کا لگایا وہ ایڈمن کا ہی لگایا ہوا ہے. تو مراد یہ ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں, ایک تو یوزر اور پاسورڈ اسی رول کا ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ نیچے سے آپ نے رول بھی وہی سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایڈمن کا جو ہے نا وہ ایک ڈیش بورڈ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے اندر کیا کیا اگر موٹی موٹی بات کریں کیونکہ ٹائم مختصر ہے, ہاں جی بالکل, زیادہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ اس میں نا تفصیلی جو ہے نا ایک ٹیوٹوریل بن جائے گا تو وہ لوگ دیکھ لیں گے. میرے خیال میں ہمیں زیادہ اس پہ ٹائم, ایک اوور ویو جو ہے نا وہ میں اس کا مطلب ایک ایڈمن کے پاس جو ہے نا اس کے ادارے کا اوور ویو جو ہے نا آ رہا ہے کہ اس میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ 16 ہیں, ٹوٹل اسٹاف 4 ہے, اوور آل اٹینڈنس یہ ہے, یہ پوائنٹس کا باقاعدہ سسٹم ہے. جب ڈیٹا اس کے اندر ایڈ ہوگا تو یہاں پہ پوائنٹس بھی نظر آئیں گے. اسی طرح مطلب اس کے ادارے کی جو نا وہ چیزیں, یہ مختلف کارڈز وغیرہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ اسٹاف کا اوور ویو ہے, یہ اٹینڈنس کا اوور ویو ہے, یہ پھر آگے نیچے جو اسٹوڈنٹ کی پروگرس کا اس کا جو ہے نا وہ اوور ویو ہے. اس کے بعد نا یہ یعنی جو مین چیزیں اگر ہم سائڈ بار پہ آ جائیں تو یہ اس طرح کر کے ہیں کہ بھئی اگر آپ پروگرس بچوں کی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر لیں گے, اور یہاں سے اس کی تاریخ اگر آپ سلیکٹ کریں گے تو آگے آپ اس کی کلاس سلیکٹ کریں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ صرف تاریخ سلیکٹ کریں گے نا تو اس دن میں اگر کوئی پروگرس پہلے سے ایڈ ہوئی ہے نا تو وہ آپ کو دکھا دے گا کہ بھئی پہلے سے ایڈ ہوئی ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے چیز, یہ جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہا تھوڑا سا وارننگ کا اس کا انداز ہے, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے رپورٹ کوئی ایڈ کرنے کے اندر کوتاہی کی ہوئی ہے نا تو وہ باقاعدہ یہاں پہ نا وہ شو کروا دے گا کہ بھائی جان آپ پہلے نا ان بچوں کی رپورٹ یہاں پہ ایڈ کریں, یعنی ریمائنڈ کروائے گا کہ آپ کی یہ رپورٹس ہیں یہ رہتی ہیں, آپ ان کو مکمل کر لیں. اور اس میں جو ہے نا وہ باقاعدہ سہولت کے لیے یہ کر دیا گیا کہ اس دن کے بھی بچے شو کروا دیتے جن کی رپورٹس ایڈ نہیں ہوئی, تاکہ آپ کو اس دن کا بھی تو پتہ چل جائے نا کہ کن بچوں کی ہوئی نا نہیں ہوئی. تو یہ یعنی یہاں سے جو ہے نا وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. لیکن ایک مطلب عام جو ایک نارمل انداز ہے ایڈ کرنے کا وہ اس طرح ہوگا کہ یہاں سے آپ نے کلاس سلیکٹ کرنی ہے, سمجھے کہ یہ ہم نے ایک, اچھا یہ جو کلاسیں ہیں نا اس کو آپ اپنے مرضی کا نام جو مرضی رکھ لیں, مطلب ہلکا زید بن ثابت رکھ لیں, کلاس 1 8
یعنی جو آپ نے اپنے ادارے میں کلاسز کے نام رکھے ہوئے ہیں مختلف کلاسز آپ ایڈ میں بس کہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ والا جو سسٹم ہے نا یہ آپ کو آپ کا نظام بدلنے پہ مجبور نہیں کرے. جو آپ کا نظام ہے آپ جس طرح چلنا چاہتے ہیں آپ اس کو اسی طرح لے کے چلیں. یعنی نظام بدلنے میں آپ کو مجبور نہیں کرے گا بلکہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا, آسانی پیدا کرے گا اور آپ خود سمجھیں گے کہ یار یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے چیز. یعنی لوگوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بھائی او یار یہ نئی چیز پتہ نہیں کیا آ گئی ہے, اب ہم یہ چیز نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی. تو میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ والا سسٹم جو ہے نا یہ آپ کی کارکردگی میں 1% بھی کمی نہیں لے کے آئے گا لیکن بہت فیصد بہتری ضرور لے کے آئے گا. تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تو یہ کلاس آپ یہاں سے سلیکٹ کریں. اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ ایک اسٹوڈنٹ اگر ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں تو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ادارے یعنی حفظ کا کوئی بھی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی بنیادی چیزیں یہی ہوتی ہیں نا, سبق, سبکی اور منزل. تو تینوں کے نا الگ الگ کارڈ بنے ہوئے ہیں, یعنی وہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ الگ الگ جو ہے نا اس میں رکھیں گے کہ آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ابتدا ہی یہاں سے کی گئی ہے کہ اگر بچے نے یہ سبق سنایا ہوا ہے نا تو پھر یہ گرین ہوگا. تو اگر سنایا ہوا ہے تو گرین ہے تو اس کا مطلب آپ آگے ایڈ کرنا شروع کر دیں کہ فلانا جز ہے فلانی صورت ہے, اس طرح کر کے آگے آپ نا میں جلد کرتا ہوں. یعنی ہمیں اس پہ اتنا زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایک اوور ویو دے رہے ہیں نا, کون سا یہ کوئی ٹیوٹوریل والی چیز تو ہے نہیں. تو اس طرح کر کے آپ ان چیزوں کو ایڈ کر کے اور نیچے آ جائے گا کہ یار یہ سبق کس طرح کا تھا, ممتاز, جید, مقبول, راسب. تو مطلب ان میں سے کوئی بھی آپ سلیکٹ کر لیں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی غلطیاں آئی ہیں بچوں کی تو آپ یہاں سے جو ہے نا وہ باقاعدہ غلطیاں 1 2 3 4 جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ہو جائیں گی. اسی طرح یہ جو پازز ہیں اس میں اٹکنے وغیرہ مطلب جو ہمارے روایتی سسٹم کے اندر میں نے کیا کہا تھا وہ ساری چیزیں الحمدللہ اس کے اندر موجود ہوں گی. اچھا اس میں آپ سمجھو کہ ایک اضافی چیز اس کے اندر یہ ہے جو بعض اداروں میں تو ہوتی ہے رپورٹ کے اندر, بعض میں نہیں ہوتی, کہ یہاں پہ باقاعدہ سسٹم یہ بھی نوٹ کرے گا کہ یہ سبق کس نے سنا ہے. تو اگر استاد نے سنا ہے تو یہاں پہ آگے استاد کا نام آ جائے گا. اگر اسٹوڈنٹ نے سنا ہے عام طور پہ جیسا کہ سبق سبکی میں ہوتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ کا نام یہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ آگے جا کے جو ہے نا وہ یہاں سے اس کو فرض کریں میں اگر اسٹوڈنٹ کو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ان کا نام آنا شروع ہو جائے گا, آپ یہاں سے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ پورے کا پورا اس طرح ایک سبق جو ہے نا وہ یعنی سبق کا آپ نے کر لیا ہوا ہے. اچھا اس میں نا ایک آپشن مطلب آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر سبق سنایا ہوا ہے تو اگر سبق نہیں سنایا ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو آپ سمجھیں اب یہ تو ہم نے اس کا ایڈ کر لیا ہوا ہے نا, تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اگلے میں دے دیتا ہوں کیونکہ یہ والا فیچر دونوں میں ایک ہی ہے. آپ سمجھیں میں سبکی پہ آ جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ سب کی تو میں نے سنائی نہیں ہوئی یا بچے نے سنائی نہیں ہوئی, تو ہم نا یہاں سے یہ والا جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, آپ اس کا مطلب آپ نے سنایا ہوا ہے اور اس کا مطلب آپ نے نہیں سنایا ہوا. تو جب آپ نے نہیں سنایا ہوا نا تو پھر یہ اس طرح جان نہیں چھوٹے گی. پھر آپ کو بتانا پڑے گا کہ بچے کا سبق اگر نہیں سنایا گیا تو کیوں نہیں سنایا, تو اس میں مسئلہ کس کا تھا. تو مسئلہ یہ ہے نا وہ یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ غیر حاضر تھا, اس کو سبق یاد نہیں تھا, اس کو استاد کا کوئی مسئلہ تھا, استاد کی ہاں جی استاد غیر حاضر تھا, یا استاد کی کوئی کوتاہی تھی, یا مطلب 100 مسئلے مسائل ہیں کہ یعنی ہر جو شخص ہے اسٹوڈنٹ ہے, ٹیچر ہے, پیرنٹس ہے, سب کو اکاؤنٹیبل بنانے کی جو ہے بالکل ایسے ہی ہے. یعنی سب کا جو ہے محاسبہ جسے کہتے ہیں سب کا محاسبہ ہوگا یعنی سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کی صورت ہونی چاہیے نا. اس میں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مدرسے کا مدیر ہو نا وہ سمجھے کہ یار یہ شاید یہ میرے گرد جو ہے نا وہ گرا تنگ کیا ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے نا وہ سب کا ہی پروموٹ ہو رہا ہے, اور اگر کہیں اصلاح کی ضرورت ہے وہ سب کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یعنی کہ آپ کی خامیاں جو ہے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گی کہ آپ کے بچے کے جو والدین ہیں وہ کوتاہی کر رہے ہیں, آپ کے ٹیچر کوتاہی کر رہے ہیں, آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا نظام بہتر ہوگا. یعنی اوور آل یہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے نا آپ نے ایک کاوش کی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہے کہ مطلب بعض دفعہ ان میں سے کوئی مطلب آپ دیکھیں نا یہ 4-5 آپشن اس میں دیے ہوئے ہیں. جی طالب علم تھا نہیں, یا اس کو یاد نہیں تھا, یا استاذ کی کوئی کوتاہی تھی, یا آپ سمجھے ویسے پبلک ہالیڈے مطلب عام جو چھٹی ہوتی ہے آپ وہ کر لیں. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ادارے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس میں یہ آپشن بھی رکھا ہوا ہے. اچھا ان سب کے باوجود آپ سمجھیں کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پھر ادر کا آپشن دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ادر کے آپشن میں مثلا اسپیسیفائی کر دیں گے, پھر نیچے جا کے آپ لکھ دیں کہ مثلا آج بچے کا جائزہ تھا,
تو آپ اس کو کر دیں. تو اس طرح جو ہے نا اس میں فائدہ کیا ہوگا, وہ جو ہم نے پہلے بات ذکر کی تھی کہ جی بچے کو سال ہو گیا جی ابھی تک تو اس کا اتنا نہیں ہوا, تو وہ جو اتنا نہیں نہ ہوا وہ پھر بتائے گا کہ کس کی وجہ سے نہیں ہوا, کس کی وجہ سے نہیں ہوا, ٹیچر کی وجہ سے نہیں ہوا, پیرنٹ کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں آپ سمجھے نا کہ بچے کو سال میں آپ فرض کریں 15 پارے یا 10 کرنے چاہیے تھے, اور اگر اس نے مثال کے طور پہ 10 کرنے چاہیے تھے تو اس نے 5 کیے, تو اگلے 5 اس نے اگر نہیں کیے نا تو وہ باقاعدہ بتائے گا کہ بھئی وہ آگے اسٹوڈنٹ ایبسینٹ 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 ایبسینٹ. اور یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ والدین کا مسئلہ ہے. ہاں اگر اسٹوڈنٹ کو سبق یاد نہیں ہوا تو میرے خیال میں یہ والدین کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک طرح سے چلیں یہ بھی ایک والدین کا بھی. اس میں آپ تھوڑا سا یعنی تفصیل ہو جائے گی کہ جو بچے رہائشی ہیں اس میں والدین کا نہیں ہے, جو گھر سے آتے ہیں ان میں والدین کا مسئلہ. یہ اس طرح کر کے جو ہے نا مطلب آپ کو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں کوتاہی ہوگی, یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جہاں خوبی ہوگی یا جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی نا, وہ آپ کو جو ہے نا وہ پن پوائنٹ جو ہے نا وہ چیز آپ کو اس میں وہ بتا دی جائے گی. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کا نظام بہتر ہو, یعنی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مدرسے کا جو ہے وہ مینجمنٹ بہتر ہو تو پھر آپ یہ لے لیں, اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر نہ لیں. نہیں سیدھی سی بات ہے, بعض دفعہ ہم بھی وہ جیسے ڈنگ ٹپاؤ والا حساب ہوتا ہے نا, اور اس وجہ سے آپ کو پتا ہے ہم آپس میں بھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ یہ والا سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ وہی لوگ لیں جو بہتر اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہیں, جو یہ سمجھیں کہ یار ایسا کی مصیبت پہ گی تو وہ تو اس کو چلا ہی نہیں نہ سکتے. مثلاً یہ ہے کہ یہ کوئی سسٹم ہے, یعنی یہ ایک سسٹم اور ٹول ہے جو آپ کے استعمال کا محتاج ہے. یہ خدا نخواستہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو خود بخود ساری چیزیں جو ڈیٹیکٹ کر لے گا. صحیح. تو یہ 2 چیزیں ہم نے کر دیں, یعنی 2 مثالیں ہمارے سامنے ہوگی. اچھا آگے نا ہم اس پہ آ جاتے ہیں یہ منزل پہ. جی. تو اس کو ایک اور انداز سے اصل میں سبق میں نے آپ کو ایڈ کر کے دکھا دیا جو ایک تھوڑا سا مختلف تھا. اچھا سبکی کو ہم نے اس طرح کر لیا کہ گویا بچے نے نہیں سنائی ہوئی. اچھا اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ بچے نے منزل سنائی ہوئی ہے, تو سبکی اور منزل کا نا ایک ہی سسٹم ہے. اس میں یہ ہے کہ عام طور پہ منزل ہم پورا پارا سناتے ہیں نا, تو اس میں یہاں بچے نے جتنے پارے سنائے ہیں نا آپ اتنے پاروں کو یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے, تو یہ ملٹی سلیکشن جو ہے نا یہاں پہ آپشن موجود ہے. اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی حل ہوگا, اکثر نا بچے آتے ہیں وہ استاد کو یعنی چلانے کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں میں نے کل یہ پارہ سنایا تھا, حالانکہ وہ انہوں نے سنایا نہیں ہوتا, کوئی اور سنایا ہوتا تھا, اور جو اس کو یاد نہیں ہوتا وہ بار بار اس کو چھوڑتا رہتا ہے, اور جو یاد ہوتا ہے اس کو وہ سناتا رہتا ہے. بالکل ایسے. تو اس کے ذریعے وہ بھی جو ہے وہ پکڑا جائے گا. یہ تو چیزیں ہاں جی وہ تو آپ سمجھیں کہ بات ہی وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیچر کا جو ہے, ٹیچر پہ آ جائیں تو ٹیچر میں کیا کیا چیزیں آپ نے جو ہے وہ رکھی ہیں؟ جی ہم نے نا پروگرس کی ہم نے بات کر لی تھی, اور پروگرس کے اندر نا صرف یہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانے لگا ہوں کہ اس میں نا ہمارے ہاں یعنی یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا, یعنی ہر بچہ پورا پارا تو نہیں نہ سناتا سبق یا سبکی کے اندر. تو اس میں نا پھر یہ جو ہے نا وہ ایک اور آپشن یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر بچے نے پورا نہیں نہ سنایا ہوا تو آپ پھر اس کو بھی آئی نہیں اسی طرح ایڈ کر سکتے جس طرح کہ ہم سبق کو ایڈ کرتے ہیں. اور اس میں نا ایک چھوٹی سی چیز وہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض دفعہ نا بچے نے نا 2 لوگوں کو سنایا ہوا ہوتا ہے, ایک پارا جی میں نے اس کو سنایا, ایک پارا میں نے اس کو سنایا, تو اس کے لیے نا یہ ایک اضافی آپشن یہاں پہ نا بلاک کا آپشن رکھا ہوا, اور یہ تینوں کے اندر ہی ہے کہ یعنی اگر بچے نے سبق 2 دفعہ سنایا ہے یا 2 لوگوں کو سنایا ہے سب کی 2 دفعہ یا 2 بچوں کو, تو آپ نا ہر ایک کے اندر الگ الگ بلاک ایڈ کر کے نا 2 چیزیں اس طرح یعنی تفصیلاً ہر چیز جو ہے وہ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. جی الحمدللہ ایسی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے, ہر چیز کو شامل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم خود الحمدللہ اس سسٹم کا حصہ ہیں, خود ہم نے شروع سے حفظ کیا ہے, کرنے کرانے والے ہیں سارے معاملات, تو کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ہے. تو باقی پھر یہ ہے مطلب ظاہر انسان ہوتا ہے, اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہے بھی تو الحمدللہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ امپرومنٹ جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہے. اچھا اس کے بعد نا آگے جو اس کا مین ہے وہ اٹینڈنس ہے, اور آپ دیکھیں ہم نے اس وقت نا ایڈمن کا کھولا ہوا ہے, تو ایڈمن کے پاس جو ہے نا اسٹوڈنٹ کی اٹینڈنس بھی آ رہی ہے اور اسٹاف کی اٹینڈنس بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں کی اٹینڈنس. ہاں جی وہ دونوں ایڈمن کو شو ہو رہی ہے, ظاہر ہے ایڈمن کا ڈیش بورڈ, ہم نے تو ایڈمن کا ڈیش بورڈ کیا ہوا ہے نا. اگر کسی اور کا کریں گے نا مثال کے طور پر ٹیچر کا کریں گے تو اس کو ٹیچرز کی اٹینڈنس صرف اپنی آئے گی, صرف اپنی آئے گی, اور اسٹوڈنٹ کی صرف اپنی کلاس کی آئے گی. اس طرح کر کے اس کو جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ایڈمن کو سب کی نظر آئے گی. اس کے اندر نا بس اٹینڈنس کا میں اسٹیٹس جو ہے نا وہ تھوڑے سے میں بتا دیتا ہوں, وہ سب کے اسی طرح کے یہاں پھر آگے جا کے ہم نہیں بتائیں گے. یعنی پریزنٹ ہے, لیکن اگر آپ لیٹ کریں گے تو پھر وہ آپ سے نا پوچھ لے گا کہ بھئی یہ کتنے منٹ لیٹ ہوا, تو یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے. اگر کسی نے لیو لی ہوئی ہے وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا, تو وہ آپ سمجھیں کہ یہاں پہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ آپ کے میڈیکل یا فیملی ایونٹ یا ادر, تو یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو باقاعدہ مینشن کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے اس نے لی ہوئی ہے. اور اسٹوڈنٹ کا بھی اسی طرح ہے, لیکن اس میں بس اضافی چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ کلاس سلیکٹ کریں گے نا تو آپ کو باقاعدہ وہ آگے آپشن دے دیں گے کہ آپ اس کے نا یہ اصل میں نا کلاسز والا جو ہے نا اس کے اندر جا کے آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے, وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے, آپ اس کے باقاعدہ نا سیشن بنا سکتے ہیں.
کہ فجر سے یہاں تک ایک سیشن ہو گیا, تاکہ بار بار اگر آپ حاضری لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ لگا سکیں. تو یہ جتنے بھی سیشنز ہیں ان کی الگ الگ حاضری لگانا چاہیں تو وہ بھی سسٹم اس کے اندر موجود ہے. بالکل ایسے ہے کہ یعنی اگر آپ کلاس کی بار بار حاضری نہیں نہ لگانا چاہتے, آپ صرف ایک دفعہ لگانا چاہتے ہیں, تو آپ کلاس کے اندر اس کا ایک ہی سیشن رکھیں, پھر ایک دفعہ آپ سے حاضری لگوائے گا. اگر آپ 2 سیشن رکھیں گے تو 2 دفعہ لگوائے گا, 3 رکھیں گے, آپ 50 دفعہ حاضری لگانا چاہتے ہیں آپ 50 سیشن بنا لیں. تو یعنی جتنے آپ لگا سکتے ہیں اتنے آپ سیشن بنا لیں, یا جتنی آپ کو جو ہے نا اس میں ضرورت ہے. اچھا آگے جو ہے نا وہ ایگزام کا باقاعدہ اس کے اندر سسٹم موجود ہے, اور اس کے اندر جو ہمارا ایگزام کا روایتی سسٹم ہے نا پورے کا پورا اس کو اس کے اندر رکھا گیا, اور اس کے اندر وہ اسیسمنٹ والا پورے کا پورا, جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا, ہم تفصیل میں نہیں جاتے کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے امتحان ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک پارہ ختم ہو گیا, 5 پارے ہو گئے, 10 پارے ہو گئے, تو یہ بالکل ایک کیٹیگری الگ ہے, اس کا بھی امتحان یہاں پہ ایڈ ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں جی ماہانہ امتحان, ششماہی امتحان, سالانہ امتحان, تو وہ بھی بالکل الگ کیٹیگری, اور اس کا پورے کی پوری تفصیل جو ہے نا وہ یہاں پہ موجود ہے. اسی طرح یہ اسٹوڈنٹ اور اسٹاف جو ہے نا اس کو ہم نے مینیج کرنا ہے. مثال کے طور پہ نیا اسٹوڈنٹ آیا ہے, اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے, تو جیسے ایک داخلہ فارم ہوتا ہے نا, اس کا ایک فارم کھل جائے گا, آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے, پوری کی پوری جو ہے نا وہ آپ کے سامنے فہرست آ جائے گی. اور اسی طرح اسٹاف جو ہے نا اس کی پوری کی پوری تفصیلات, جس طرح کوئی اسٹاف نیا آتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح یہ فائنانس کا ایک ہم نے دیا ہوا ہے, اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے تو اس کے اندر بھی مالی معاملات جو ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے, ہاں جی, اگر کوئی اس سسٹم کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو کر لے, نہیں کرنا چاہتا تو مطلب اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی استعمال کرنی ہے. اسی طرح مطلب نیچے جو ہے نا وہ مزید اس طرح کے آپشنز ہیں کہ جو مطلب آپ اصل میں نا بنیادی ڈیٹا یہ 3 چیزیں ہی آپ سمجھیں کہ ہیں اس کے اندر. ایک پروگرس ہے, ایک اٹینڈنس ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے تو وہ فائنانس ہے, اور اسی سے ملتی جلتی چلے ایک چوتھی چیز لگا لیں کہ ایگزامز ہیں. تو باقی جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ انہی چیزوں کو آپ کے سامنے مختلف انداز سے پیش کریں گی. صحیح کہ یار یہ بچے کی پورے سال کی رپورٹ یہ ہے, مہینے کی رپورٹ یہ ہے, ہفتے کی رپورٹ وہ ہے, اس بچے نے اتنی دفعہ چھٹی کی ہے, اتنی دفعہ اس کا ایکسیلنٹ آیا ہے, اتنی دفعہ گڈ آیا ہے, اتنی دفعہ یہ فیل ہوا. مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو نا وہ جو تفصیلی ٹیوٹوریل ہو جائے گا نا وہ اس کے اندر آ جائے گی. تو میرے خیال میں نا اب ہمیں وہ تھوڑا سا دوسرے والا بھی اس کو کر لینا چاہیے, ٹیچر والا. ہاں جی, ٹیچر والا جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم ناظرین کو اس کا بھی ایک اوور ویو دے دیتے ہیں. تو وہ بھی بالکل اسی طرح ہے, اور یہ بھی میں انشاءاللہ ایک جس طرح ہم ڈیمو کرتے ہیں ڈیمو کی طرح جو ہے نا وہ اس کو میں آپ کو کروں گا, اور اس میں بھی تقریباً چیزیں نا وہی ہیں, ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں. تھوڑا سا ڈیش بورڈ کا جو ڈیفرنس ہے, ہاں جی, ڈیش بورڈ کا تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں کس انداز سے چیزیں ہیں اور اس کے پاس کیا کیا چیزیں شو ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس نا ٹیچر والا کھل گیا ہوا ہے, تو آپ دیکھیں کہ اس کو جو اسائن کیے ہوئے اسٹوڈنٹس وہ آ رہے ہیں, اور اس کو جو کلاسیں اسائن کی ہوئی ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں, اور اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کی آگے پروگرس کی ایک بار جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو کچھ چیزیں کم ہو گئی ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ فائنانس نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ مطلب یہ ایڈمن سے متعلق چیزیں ہیں. تو مطلب اس طرح کر کے جو ہے نا وہ, اور باقی آگے جو چیزیں ہیں نا وہ تقریباً وہی ہیں, بس یہ ہے کہ اس کو ایکسیس وہ نہیں ہوگی جو ایڈمن کو ہوتی ہے, ٹیچر کو اپنے متعلقہ چیزوں کی ہوگی. اسی طرح ہم آگے جو ہے نا وہ تیسرا میرے خیال میں ہمیں اسٹوڈنٹ والا بھی ایک دفعہ کر کے دکھا دینا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹ والا اس وجہ سے دلچسپ ہے کہ اصلاً تو آپ سمجھیں کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے نا جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس کا کیا ہے. تو یہاں سے میں اس کی رپورٹ کیا ہے, ہاں جی, میں تھوڑا سا نا اس میں یہ بھی ہمارا ڈیمو والا ہی ہے, تو اس میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. جی, تو یہ ہمارا اسٹوڈنٹ کا ایک ڈیش بورڈ آ رہا ہے, وہ ذرا ان سے مختلف ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ٹیچر اور جو آپ سمجھیں ایڈمن تھا نا اس کی چیزیں ملتی جلتی تھیں, لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی مختلف ہیں. تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ دیا گیا کہ اوورآل اس کا قرآن کریم کتنا ہو گیا, اس کے پوائنٹس کتنے ہیں, پھر یہ ہے کہ پورے کے پورے نیچے پارے یہاں پہ دیے ہوئے ہیں کہ کون سا پارا مکمل ہو گیا, کون سا پارا مکمل نہیں ہوا. اور اس میں اسٹوڈنٹ والے میں پروگرس اور اٹینڈنس جو ہے نا یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتا. صحیح, یعنی صرف دیکھ سکتا ہے, صرف وہ دیکھ اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. ہاں جی, ایڈٹ نہیں, کیونکہ ٹیچر کا کام ہے, یا ظاہر ہے وہ ایڈمن کا کام ہے, ٹیچر کا کام. اگر ہم اسٹوڈنٹ کو کہیں گے ایڈٹ کر لو تو اپنے حساب سے ایڈٹ کر لے. میں نے جو پارا نہیں سنا نا وہ اس کو ڈال دوں, میں نے سنا دیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ پھر اس کا نا الگ الگ سبق سب کی اور منزل کو نا ایک کیلنڈر کی طرح دیا ہوا ہے کہ آپ کیلنڈر کی کوئی بھی تاریخ سلیکٹ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ اس دن کی سبق سب کی منزل کی جو ہے نا وہ رپورٹ کیا ہے. ہاں جی, اس کی رپورٹ کیا ہے. صحیح. اسی طرح جو اٹینڈنس والا اگر آپ ٹیچر کا معذرت اسٹوڈنٹ کا دیکھیں گے تو وہ اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بتانا شروع کر دے گا کہ جی اوورآل اس کی اٹینڈنس یہ ہے, اور مطلب
جو بھی مطلب اس کی تفصیلات ہیں وہ وہاں پہ ہمیں نظر آئیں گی. اچھا یہاں نا اسٹوڈنٹ کی جو ہماری ہے نا پروفائل, وہ میرے خیال میں تھوڑی سی دلچسپ چیز ہے, وہ اس کو ہم اچھا یہ جو یہ اسٹوڈنٹ کا ہے, ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ڈیش بورڈ الگ ہوگا, یعنی اگر آپ کا ہے مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا الگ ڈیش بورڈ ہوگا, میرا ہے تو میرا الگ ہوگا, یعنی ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی رپورٹس یا اس کی چیزیں جو ہے وہ نہیں دیکھیں. یہ بات میں کلیئر کرتا ہوں, ایک ایڈمن یعنی ایک ادارے کا ایڈمن دوسرے ادارے کی چیزیں نہیں دیکھ سکتا, لیکن وہ اپنے پورے کے پورے ادارے کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ٹیچر اپنے علاوہ دوسرے ٹیچر کو نہیں دیکھ سکتا اور دوسرے ٹیچر کے کلاس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن وہ اپنی کلاس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے نا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے علاوہ دوسرے اسٹوڈنٹ کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا. تو مطلب یہ تو ایک بنیادی سی چیز ہے. اچھا اس میں جو ہمارے پاس پروفائل آ رہی ہے نا وہ اس طرح کر کے آئے گی اسٹوڈنٹ کا نا, اس طرح کر کے آپ سمجھے کارڈ سا بنا ہوگا, جب سے اس ادارے میں آیا ہے وہ اس کی تاریخ لکھی ہوگی, آگے لکھا ہوگا اس کو اتنے دن ہو گئے ہیں, تو مطلب اس طرح کر کے. اور نیچے دیکھیں گے تو اس کے تھوڑے سے آپ مطلب یہ نا ایک اس کو ذرا بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے نا اس کو یہ جو پوائنٹ والا سسٹم بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو اس چیز کے اتنے پوائنٹ. اور آگے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ باقاعدہ مختلف ٹیبز بنائی ہوئی ہیں. ڈیلی پروگرس اگر آپ دیکھیں گے تو اس ٹیب کے اندر نیچے تک اس کو نظر آئے گی. اگر اس کی اٹینڈنس کی ہم تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نظر آ جائیں گی. اس کے جو پارے اس نے مکمل کیے ہوئے اچیومنٹس کے نام سے وہ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں, اور اس کی فائنانس وغیرہ کی اگر چیزیں ایڈ کی گئی ہوں گی تو وہ یہاں پہ نظر آئیں گی. تو مطلب یہ ایک پورے کا پورا جو سسٹم ہے نا یہ اس کا بڑا بہترین سسٹم شیخ صاحب آپ نے بنایا ہے. ایک ایسا وہی بات ہوگی پھر جو ترقی کرنا چاہتا ہے وہ لے لے, جو نہیں کرنا چاہتا وہ جو ہے اس کو چھوڑ دے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ جی آپ کو برکت دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جو ہے نا وہ باعث برکت بنائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ باعث نجات بھی بنائے. اور مطلب جس نیت سے ہم نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق ہمارے سسٹم کو بہتر سے. اچھا آپ نے یہ ایک ڈیجیٹلائز کرنے کا جو آپ نے مشن جو ہے وہ اس کو اٹھا رکھا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں مدارس میں اس نئی ٹیکنالوجی کو لے کے آنا یہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ویسے مدارس کا بھی مسئلہ ہے لیکن یہ اصل میں انسان کی فطرت کا مسئلہ ہے کہ انسان کے لیے کوئی بھی جو نئی چیز ہے نا اس پہ آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اچھا ویسے تو کہتے ہیں کل جدید لذیذ, ہر نئی چیز بندے کو بڑی لذت والی محسوس ہوتی ہے, بڑی زبردست, لیکن یہ جس کی آپ جیتی جاگتی مثال آج کل اے آئی دیکھ لی, ہر بندہ کہہ رہا ہے اے آئی بڑی زبردست لذیذ لگ رہی ہے ہر کسی کو. لیکن نا اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ انسان اس سے مانوس بھی نہیں ہوتا, اور خاص طور پہ اگر انسان کی زندگی کو اس کی ایکٹیویٹیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے نا تو جو اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کو کوئی بھی نئی چیز اچھی نہیں لگتی. آپ اپنے ادارے میں کوئی نیا سسٹم لے کے آئیں, ڈیجیٹل سسٹم میں نہیں کہہ رہا, آپ اس کا آپ کو کیا سمجھتے ہیں, مطلب آپ اس کا اگر ٹائم ٹیبل چینج کر دیں, آپ اس میں کام کرنے کے جو ایس او پیز ہیں اگر اس میں آپ تبدیلی کریں, کسی بھی چیز میں آپ تبدیلی جو کریں, پلیس ہے ایک بندے کے کام کرنے کی ورک پلیس جو ہے اس کو آپ چینج کر دیں تو وہ اس کی پروڈکٹیوٹی پہ جو ہے نا وہ اثر آتا ہے, مطلب وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا. ایسے ہی تو بلکہ میں نے تو اس کو ایسے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ نا انسان جب گرمیاں آ جاتی ہیں نا تو انسان کو لگتا ہے یار سردیاں ٹھیک تھیں, اس میں میرا صحیح تھا. اچھا آہستہ آہستہ جب بندہ گرمیوں سے مانوس ہو جاتا ہے پھر آگے جب سردیاں آتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یار گرمیاں ٹھیک تھیں. تو مطلب یہ نا انسان کے اندر ایک ہے کہ جو نئی چیز اس نے اڈاپٹ کرنی ہوتی نا اس میں اگرچہ دلچسپی کا پہلو بھی ہوتا ہے لیکن نا اس میں انسان پھر نا مشکل, خاص طور پہ جب اس طرح کا سسٹم ہو کہ اس میں ہماری اصلاح اور اس طرح کی چیزیں ہوں تو بعض دفعہ نا چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. تو اصل میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ادارے, تو مجھے ہاں جی مجھے ایسے لگ رہا ہے انشاءاللہ ابتدا کے اندر جو ہے نا وہ ایسے لوگ جو اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ظاہر جس طرح ہمارے ذہن میں اس طرح بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنا سسٹم بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو نعمت جیسے غیر مترقبہ سمجھ کے وہ کریں گے, اور لوگ اصل میں ہم سے رابطہ کر بھی رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ آپ سمجھیں کہ جنہوں نے رپورٹ یعنی جو مینول رپورٹ نہیں پوری لکھتے تو وہ ڈیجیٹل سسٹم پہ کیوں آئیں گے وہ, یا آپ سمجھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں بہتری کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے, جس میں آپ سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا جو ہر اصول ہے نا وہ اصل میں ہمارے گرد شکنجہ کسنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو جو جن کی اس طرح کی نفسیات ہیں نا, اور ان میں بالخصوص اگر آپ سمجھیں کہ ادارے کے جو منتظمین حضرات اگر ہوں گے ان کو لگے گا کہ یار نہیں یہ سسٹم ہمارے فائدے کے لیے بلکہ نہیں, یہ تو ہمیں یہاں سے نقصان دے سکتا ہے وہاں سے نقصان دے سکتا ہے, تو وہ نا تھوڑی دیر اس سے دور رہیں گے, لیکن وہ بھی زیادہ دیر دور رہ نہیں سکتے
وہ مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری بات ہے اگر ایک بچہ ایک اور مدرسے میں پڑھ رہا ہے وہاں پر یہ سسٹم موجود ہے, دوسرا جہاں پہ پڑھ رہا ہے وہاں پہ موجود نہیں, تو والدین بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی اس بچے کی نہیں, تو اسکولوں میں تو یہ چیز موجود ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ اب یہ جب اچھے سارے کے سارے اچھے جو ادارے نا اس کو جب وہ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں نا چیز نا وہ پھر لوگ اپنے اسٹیٹس کا بھی مسئلہ بنا لیتے ہیں نا. وہ دیکھو جی فلانے کا بچہ جو ہے نا وہ اس کی رپورٹ گھر بیٹھے ہم دیکھتے ہیں, وہ دیکھو جی اس طرح آتی ہے اس طرح آتی ہے, تو پھر ادارے جو ہے نا وہ باہر صورت ان کی مجبوری بھی بن جائے گی. صحیح. تو باقی اگر کوئی کرنا چاہے مطلب اس کو نان ٹیکنیکل ہے, اس کو چیزوں کا پتہ نہیں, تو اس کو پھر آپ ساری کی ساری جو ہے وہ جی الحمدللہ آپ دیکھیں نا, چونکہ ہم خود بھی چونکہ اسی مطلب طبقے سے ہم اٹھ کے آئے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں بہت انسان کے لیے مشکل ہوتی ہیں. اور فی الوقت تو جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کسی چیز کا آپ کو انگلش انٹرفیس ہی نظر آ جانا کافی ہے اس سے متنفر کرنے کے لیے ہمارے دینی اداروں کو. صحیح. تو اس وجہ سے انشاءاللہ یہ سسٹم ابھی جو آپ نے دیکھا ہے نا بہت جلد انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ ہمارا اردو والا ورژن بھی آ جائے گا, تاکہ لیکن یہ ہے کہ جب تک اردو والا ورژن نہیں نہ آتا یہ اتنا آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے. آپ دیکھیں نا کہ میں خود جو ہے نا وہ میں ایف اے پاس ہوں, تو مطلب مجھے بھی چیزوں کی زیادہ, ہاں جی, اور جو ہمارے ادارے کے جو اس وقت ہمارے ادارے میں اس کی رپورٹ اور ہمارے جو استاد صاحب ہیں کاش صاحب ہیں تو وہ ان کا ایک پرسنل معاملہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا, تو ان کی بالکل جو ہے نا ان کی اگر آپ تعلیم دیکھیں نا تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ اگر اس سسٹم کو ان کو استعمال کرتے دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یار صحیح. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پہ جو ہے نا وہ ٹرین ہو گئے, فیملیئر ہو گئے ہیں اس کے. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ادارے ظاہری بات ہے کہیں پر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوگا, تجربہ کیا ہوگا, تو اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں لوگوں کے, اس کو کیا فیڈ بیک ہے اساتذہ کا, اسی طرح اداروں کا یا طلباء کا؟ دیکھیں اس میں نا ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ ابتدا کے اندر مشکلات آتی ہیں کہ یار یہ چیز کیسے ہوگی, وہ چیز کیسے ہوگی, تو وہ تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اصل میں نا ابھی ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھا دیں کہ یار یہ مسئلہ ایسے ہوتا ہے, اس کو آپ ایسے کریں, اس کو آپ ویسے کریں. اس میں نا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ایک یہ ڈیجیٹل سسٹم ہے, تو جو ہماری مینول رپورٹس ہیں نا وہ بعض دفعہ ان کا نا تھوڑا سا یعنی انداز اور ہوتا ہے, تو حالانکہ چیزیں یہی ہوتی ہیں, ان میں بھی یہاں بھی وہی چیزیں وہاں بھی وہی چیزیں, تو ان کو نا تھوڑا سا آپس میں کرنے میں مسائل ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے کچھ سوالات ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اوورآل جو لوگ بھی اس کو دیکھتے ہیں یا اس کا ڈیمو ہے یا اپنے اداروں کے اندر جنہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, الحمدللہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار اچھا میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں, میں وہ بھی دیکھ سکتا ہوں, مجھے ایسے بھی ہو جائے گا ویسے بھی ہو جائے گا. تو میں ایک بڑا اچھا ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی رجسٹریشن ہم نے اوپن نہیں رکھی ہوئی, اور وہ آپ سمجھیں کہ ویسے مطلب ایپس اور سسٹم کے لحاظ سے نا اس میں رجسٹریشن کا طریقہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہے, تو وہ اسی وجہ سے رکھا ہوا ہے تاکہ نا ابتدا کے اندر وہی لوگ آئیں کہ جو تھوڑا سا جن کو ان چیزوں کی ہاؤنا ہو ہے. تو اس کے باوجود الحمدللہ اچھے خاصے اداروں نے رابطہ کیا ہے, اور اگر مطلب اوورآل بتایا جائے تو اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے نا وہ ہزاروں کے اندر ہے, اور جو ٹیچرز ہیں وہ سینکڑوں کے اندر ہیں. صحیح. تو انشاءاللہ امید ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا یہ چیزیں آگے بڑھیں گی. آخر بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اس کا نام رکھا صدور, جی, تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ نے صدور ہی نام کیوں؟ ہاں جی, جو سب سے پہلے بات ہمیں کرنی چاہیے تھی, چلو اچھی بات ہے, وہ سب سے پہلے نہیں ہو سکی تو چلے سب سے آخر میں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ صدور جو ہے نا یہ ایک قرآنی لفظ ہے, اور آپ نے یہ صدور والی بات پوچھ کے بہت اچھا کیا ہے, کیونکہ خاص طور پہ جب یہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ صدور لکھا, وہ جو سندور اور اس کے ساتھ وہ جا کے نا اس کو ملا دیتے ہیں, حالانکہ یہ قرآنی لفظ ہے. مطلب جس آیت سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے نا وہ تو آیت اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, لیکن ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, تو یہ وہ والا صدور ہے. یہ صدر کی جمع ہے سینوں, یعنی سینے جو ہے نا وہ قرآن مجید سینے میں حفظ کیا جاتا ہے, تو قرآن کریم سینوں میں محفوظ ہے, جیسا کہ سورہ عنکبوت کی جو غالباً 49 نمبر آیت ہے, بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن کریم کے بارے میں بتایا گیا نا کہ یہ آیات بینات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں, تو وہاں سے جو ہے نا یہ نام رکھا گیا ہے اس سسٹم کا. اس کے علاوہ مختصراً اگر آپ سے پوچھنا چاہیں کہ آپ مستقبل بھی کیا پروجیکٹ سے اس طرح کے لے کے آنا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک اوور ویو مطلب اس حوالے سے آپ سمجھے کہ میں نے اپنا عزم آپ کے سامنے رکھ دیا, اور پروجیکٹس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم حفظ ہماری ابتدا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ابتدا ہے, یہ ہماری ابتدا ہے. اس کے بعد آپ سمجھیں مطلب ہمارا حفظ کے علاوہ ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کے لیے ٹولز, جیسے کہ ہماری مسجد ہے اس کے لیے ٹولز, اس طرح ہماری جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, یعنی ایسا ٹول بھی بنائیں گے کہ اس کے اندر زیادہ چیزوں کو اکٹھا کیا جا سکے, لیکن جہاں ہمیں یہ لگے گا کہ بھئی ہر کے لیے الگ سے ایک سسٹم ہونا چاہیے تو انشاءاللہ وہ الگ سے سسٹم. صحیح. آخر میں چاہوں گا کہ آپ کا کوئی پیغام جو طلباء ہیں حفظ کے, اسی طرح مدارس ہیں یا اساتذہ ہے,
اس کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کیا ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب ہماری ایک روحانی کتاب ہے، ہماری مقدس کتاب ہے، اور ہم قرآن کریم کا نام آتے ہی جو ہے نا وہ ہم احترام سے گویا کہ ہماری نظریں جھک جاتی ہیں اور ہم ایک نا بڑا ایک جذباتی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری کی ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، اور ترقی سے مراد ہماری وہ والی ترقی نہیں ہے کہ جو ہمیں دین سے دور کر رہی ہے، جیسا کہ ظاہر ہم پہلے بات کر چکے ہوئے، تو ہمارے اس سسٹم کو بھی بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اور اس کو نا دین کا کام سمجھ کے، مطلب ہمارے ہاں بعض دفعہ نا ہمارا موبائل کا یوز اس طرح کا ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہمیں نا موبائل سے کراہت آتی ہے، بھلا کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا یوز ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا نا اس کا استعمال ہمارا ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں نا ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کو نا اس طرح کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے کہ فی الوقت ہم دوسروں کے مرہون منت ہیں، ظاہر ہمارے لیے اتنی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو لیکن ہمارا اپنا ذہن ہونا چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس کو اس انداز سے ہم لے لیں، ہاں جی، ہر چیز کو ہم مسلمان کر لیں، اور اس کے اندر سے ہمیں روحانی وائبز جس طرح کہتے ہیں نا وہ والی چیزیں ہمیں آنی چاہیے، اور اس کو ایک دین کا کام سمجھنا چاہیے۔ اور پھر میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، اور مطلب اس میں کسی کی نیت پہ یا کسی کے کردار میں ہمیں شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو واقعتاً موبائل سے، لیپ ٹاپ سے، ان چیزوں سے اگر آپ کو کراہت ہے نا، تو آپ کو واقعتاً یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ تو مطلب دو ہی باتیں ہیں، یا تو بہت جلد ہمیں اپنا اس کو نا جو نیکی کے کام کے لیے استعمال کر لینا چاہیے، خیر کے لیے، یہ ہمارے لیے خیر کا آلہ بن جائے، خیر کی جو ہے نا وہ یہ چابی بن جائے، مفتاح الخیر بن جائے، اور ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے، ظاہر یہی ہم چاہتے ہیں۔ اور جو امت مسلمہ اور امت محمدیہ اور جو ہماری شریعت بھی جو ہے نا اس کے اندر کسی قسم کا جمود نہیں ہے۔ جب 1400 سال سے الحمدللہ یہ ہر نئی چیز جو ہے نا اس کے حوالے سے اس کا ایک اپنا ہمارا ایک موقف ہوتا ہے، تو ظاہر اب یہ جو ٹیکنالوجی کی بھرمار ہے اس حوالے سے بھی ہمارا ایک اپنا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہماری شخصیت میں ایسی کمزوریاں موجود ہیں کہ ہم ان چیزوں کو خیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، پھر شر کے لیے بھی تو نہ کریں، چھوڑیں ان کو، موبائل کو سائڈ پہ کر دیں، کمپیوٹر سب چیزوں کو سائڈ پہ، اگر خیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو پھر چھوڑ دیں، تو کم سے کم شر کے لیے بھی تو استعمال نہ کریں۔ صحیح، ہاں جی، یہ بات۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ کی گفتگو جو ہے وہ نہایت مفید تھی، اور ہماری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی جو ہے وہ ترقی دے، اور آپ اس میں دن بدن آگے بڑھتے چلے بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ سے گفتگو کر کے مجھے خود ایک حوصلہ بھی ہوا ہے، اور اصل میں جب ایسے مطلب ساتھی کے ساتھ بیٹھے نا کہ جن کو بات سمجھ بھی آ رہی ہو، تو پھر زیادہ انسان کو مزہ آتا ہے۔ اور الحمدللہ آپ کی جو شخصیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کا بہت زیادہ کام لے، بلکہ ہم جس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے بہت سا دین کا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ موقع دے، بارک اللہ۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماشاءاللہ آپ کی ایسی شخصیت سے ملاقات کروائی جو کہ دن رات اس سوچ میں ہیں کہ کیسے جو ہے وہ دینی علوم اور اسی طرح جو سہولیات یا دیگر جو نظام ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جا سکتا ہے، جس کی ایک مثال انہوں نے حفظ مینجمنٹ کی صورت میں پیش بھی کی، اور یہ انشاءاللہ آگے بھی یہ کام کرتے رہیں گے، اور باقی لوگ بھی جو بطور امت بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو جو ہے وہ خیر کے لیے استعمال کریں، ہر ٹول کو خیر کے لیے استعمال کریں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے زیادہ سے زیادہ ٹول آئیں جو امت کے لیے آسانی پیدا کریں اور دین کی طرف ان کو لے کے آنے کا سبب ہوں۔ تو آج کے لیے میں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔